بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے اس خوش نصیب صحابی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر مبارک میں اتارا اور فرمایا، اے اللہ میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک بچہ تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کے والد فوت ہو چکے تھے، وہ اپنے چچا کی پرورش کے اندر تھے۔ جب کچھ جوان ہوئے تو چچا نے ان کو کچھ مال و متاع دے کر ان کی حیثیت کو درست کر دیا۔ عبداللہ نے سن رکھا تھا کہ اسلام ایک سچا دین ہے، چنانچہ ان کے دل کے اندر بہت زیادہ اسلام کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی تڑپ پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے چچا کے سامنے اس کا اظہار کیا تو چچا نے جواب دیا کہ وہ چچا ان کا کیونکہ مسلمان نہیں تھا تو اس وجہ سے کہنے لگا، دیکھ اگر تو محمد کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے میں چھین لوں گا اور تیرے بدن پر ایک چادر بھی نہیں رہنے دوں گا۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ اے چچا جان، مسلمان تو ضرور بنوں گا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضرور قبول کروں گا، اور میں بت پرستی سے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے بیزار ہو چکا ہوں، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو عبداللہ نے جب یہ کہا تو کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لانا چاہتا ہوں، تو چچا نے کہا، جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے وہ سارا کا سارا مجھے دے دے۔ عبداللہ نے وہ سارا مال و متاع بھی چچا کے حوالے کر دیا اور کپڑے اتار کر اپنے چچا کے حوالے کر دیے، اور ماں کے پاس آیا۔ ماں نے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور کہا، اے عبداللہ کہ کیا وجہ ہے، یہ ایسے تو نے کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا، میں مومن اور موحد بن گیا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنے جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر دیجئے۔ ماں نے ایک کمبل دیا۔ عبداللہ نے کمبل کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا، آدھے کا تہمت بنا لیا اور آدھا اپنے اوپر لے لیا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح کے وقت ہی مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور مسجد نبوی کے اندر ایک طرف ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد مبارک میں تشریف لائے تو آپ نے ان کو دیکھا، پوچھا، آپ کون ہو؟ کہا کہ میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر ہوں، مسافر ہوں، لیکن ہدایت کا طلبگار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں، یہ مشرکانہ نام ہے، میں آپ کا نام عبداللہ رکھتا ہوں، اور فرمایا کہ تمہارا نام آج کے بعد عبداللہ ہوگا، اور تم یہی مسجد میں ٹھہرے رہو، ہمارے قریب رہو، دین سیکھو۔ حضرت عبداللہ صحابی صفحہ میں شامل ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا اور احادیث مبارکہ کا سبق لیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ اعرابی، یہ آدمی بڑی بلند آواز کے ساتھ ذکر کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی نماز میں خلل آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو خدا اور رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ عبداللہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے میں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کسی درخت کا چھلکا اتار کر لاؤ۔ عبداللہ گئے اور کسی درخت کا چھلکا اتار کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا ان کے بازو کے ساتھ باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا، الہی میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں تو شہادت کا طلبگار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوں گے۔ چنانچہ تبوک پہنچ کر یہی حال ہوا، بخار چڑھا اور انتقال کر گئے۔ بلال بن حارث مزنی کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی۔ رات کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی لاش کو لحد میں رکھ رہے تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرما رہے تھے، اپنے بھائی کو مجھ سے قریب کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ مبارک سے رکھیں اور پھر دعا میں فرمایا، اے اللہ میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کاش اس قبر میں دفن میں کیا جاتا، یعنی ان کی جگہ مجھے دفن کیا جاتا، کیونکہ وہ اس کیفیت کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاش مبارک کے ساتھ کی، اس محبت کو دے کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، کاش اس قبر میں مجھے دفن کیا جاتا۔